دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہوشیہ باب 7۔ جب میں اسرائیل کو شفا بخشنے کو تھا تو اسرائیل کی بد کرداری اور سامریہ کی شرارت ظاہر ہوئی، کیونکہ وہ دغا کرتے ہیں، اندر چور گھس آئے ہیں اور باہر ڈاکوؤں کا غول لوٹ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے۔ اب ان کے اعمال نے جو مجھ پر عیاں ہیں ان کو گھیر لیا ہے۔ وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرہ کو دروغ گوئی سے خوش کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب بدکار ہیں۔ وہ اس تنور کی مانند ہیں جس کو نابنائی گرم کرتا ہے اور آٹا گوندنے کے وقت سے خمیر اٹھنے تک آگ بھڑکانے سے باز رہتا ہے۔ ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرمی مے سے بیمار ہوئے اور وہ ٹھٹھا بازوں کے ساتھ بے تکلف ہوا۔ گھات میں بیٹھے ان کے دل تنور کی مانند ہیں، ان کا قہر رات بھر سلگتا رہتا ہے۔ وہ صبح کے وقت آگ کی مانند بھڑکتا ہے۔ وہ سب کے سب تنور کی مانند دہکتے ہیں اور اپنے قاضیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے سب بادشاہ مارے گئے، ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے۔ اسرائیل اور دوسری قومیں۔ افرائیم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا۔ افرائیم ایک چپاتی ہے جو الٹائی نہ گئی، اجنبی اس کی توانائی کو نکل گئے اور اس کو خبر نہیں، اور بال سفید ہونے لگے پر وہ بے خبر ہے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے، تو بھی وہ خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع نہیں لائے، اور باوجود اس سب کے اس کے طالب نہیں ہوئے۔ افرائیم بے وقوف و بے دانش فاختہ ہے۔ وہ مصر کی دہائی دیتے اور اسور کو جاتے ہیں۔ جب وہ جائیں گے تو میں ان پر اپنا جال پھیلا دوں گا، ان کو ہوا کے پرندوں کے مانند نیچے اتاروں گا، اور جیسا ان کی جماعت سن چکی ہے ان کی تعدیب کروں گا۔ ان پر افسوس، کیونکہ وہ مجھ سے آوارہ ہو گئے، وہ برباد ہوں کیونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے۔ اگرچہ میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں، وہ میرے خلاف دروغ گوئی کرتے ہیں، اور وہ حضور قلب کے ساتھ مجھ سے فریاد نہیں کرتے، بلکہ اپنے بستروں پر پڑے چلاتے ہیں۔ وہ اناج اور مے کے لیے تو جمع ہو جاتے ہیں پر مجھ سے باغی رہتے ہیں۔ اگرچہ میں نے ان کی تربیت کی اور ان کو قوی بازو کیا، تو بھی وہ میرے حق میں بد اندیشی کرتے ہیں۔ وہ رجوع ہوتے ہیں پر حق تعالیٰ کی طرف نہیں۔ وہ دغا دینے والے کی کمان کی مانند ہیں۔ ان کے عمرہ اپنی زبان کی گستاخی کے سبب سے تہ تیغ ہوں گے۔ اس سے ملک مصر میں ان کی ہنسی ہوگی۔ آمین۔